صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کو رنگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص دین میں آتا ہے ایک خاص رنگ اس پہ چڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دیندار بننے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، ان کی شکل، ان کے لباس، ان کی چال ڈھال، ان کے بولنے کے انداز، اس میں فرق آتا ہے، ایک رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ رنگ نہ ہو اور وہ کہے ہمارا دل بہت اچھا، نیت بہت اچھی ہے، تو یہ کافی نہیں، کیونکہ رنگ جو ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا، رنگ اوپر ہوتا ہے۔ تو دین کا ظاہری حصہ بھی ضروری ہے اور دین کا اندر کا حصہ بھی ضروری ہے۔ اندر والا تو اخلاص ہے نا، جو پیچھے گزر چکا، اور ظاہر کا طریقے، طور طریقے بھی دین کے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو پہچانے ہی نہ کہ آپ مسلمان ہیں کہ کون ہے۔ ہمارا حال حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ پیچھے رنگ کے لیے آپ ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ لون، اور یہ ہے صبغہ۔ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، نیچرل کلر، جیسے گائے کا رنگ ہم نہیں رنگتے، کئی لوگ ویسے مہندی وہندی لگا دیتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے پھولوں کا، نیچرل فلاورز کا رنگ ہے، تو یہ سارے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ لون، جو قدرت نے ان کو رنگ دیا جس رنگ میں۔ لیکن صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جاتا ہے، جو آپ خود کلر کرتے ہیں، جو ڈائے کرتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے نا۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو یہ کون سا رنگ ہوگا؟ جو آپ کو چڑھا چڑھایا نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا اسکن کلر نہیں ہے اس سے مراد، کہ آپ گورے ہیں یا کالے ہیں یا درمیانے ہیں۔ اس سے مراد اللہ کا دین ہے، دین کا رنگ ہے۔ اور دین کا رنگ انسان کوشش کے ساتھ خود پہ چڑھاتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو کمپلیٹلی رنگ لو، تمہارا دین تمہاری آئیڈینٹی ہو، تمہاری پہچان ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کپڑے کو رنگ لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کا پورا ٹیکسچر بھی بدلا ہوا نظر آتا ہے، بالکل اس کی شکل ہی جیسے بدل جاتی۔ ایک اور مثال آپ یوں لے سکتے کہ جیسے اگر کمرے میں آپ سفید رنگ کی بتی جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماحول اور ہوتا ہے، یلو جلائیں تو اور ہوتا ہے، اور اگر وہیں بلو یا گرین جلا دیں تو اور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دین کا رنگ جب انسان پہ چڑھتا ہے تو وہ صرف ظاہری کچھ ریچولز کے نظر آنے کا نام نہیں ہے، وہ پوری پرسنالٹی کے تبدیل ہونے کا نام ہے، پوری شخصیت کا بدلنا ہے، جس میں انسان کے اٹھنے، بیٹھنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، کام کاج، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے، بول چال کا انداز، عبادت کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کا لینا اور دینا، ہر چیز میں تبدیلی آتی، اور آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ اس شخص پر دین کا رنگ ہے یا نہیں۔ اور یہ صرف دین پڑھنے سے بھی نہیں چڑھ جاتا، کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں مجھے بہت کچھ معلوم ہے اور وہ ہر موقع بے موقع آیات کوٹ کرتا رہے بیٹھ کے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ان کو آیتیں حفظ ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں، حدیثیں یاد ہوتی ہیں، پھر وہ جہاں موقع آتا ہے وہاں پر کوٹیشنز تو فوراً دے دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو بطور کوٹیشن کے لے لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے مطابق کرنا کیا چاہیے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے مخاطب ہیں اور ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھائیں، جس کو اللہ نے اپنا رنگ کہا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔